اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ویورز، سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ ایک بحث چھڑی ہوئی ہے، زمین ساکن ہے یا یہ سورج کے گرد جو ہے وہ گردش کر رہی ہے۔ دونوں جو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن پاک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ زمین ساکن ہے، دوسرا گروہ کہہ رہا ہے قرآن پاک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ زمین جو ہے وہ گردش کر رہی ہے۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں کو قرآن پاک سے دلائل مل رہے ہیں اور اس جھگڑے کے اندر فائدہ کون اٹھا رہے ہیں؟ وہ شیطانی لوگ جو علماء ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ وہ صرف اور صرف دین کے ساتھ جو ہے وہ مذاق کر رہے ہیں اور دشمنی کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس ساری بحث سے۔ اصل میں قرآن پاک میں دونوں باتیں موجود ہیں، یہ بات سچ ہے۔ قرآن پاک میں جو ہے وہ ساکن ہونے کے حوالے سے بھی آیات موجود ہیں، جہاں میننگ بالکل آپ سوچیں آپ کو یہی فیل ہوتا ہے کہ زمین کو ساکن بتایا جا رہا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی ملتا ہے کہ سورہ یاسین کے اندر واضح ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورج، چاند اور یہ سب کے سب کلن، پھر لفظ آئے کلن فی فلک یسبحون، یہ سب کے سب جو ہے وہ آسمان میں تیر رہے ہیں۔ اور یہ بھی بہت واضح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے زمین کو، پہاڑوں کو تخلیق کیا اور زمین کو سٹیبل کیا ہے۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ قرآن پاک کتاب حق ہے اور حق بات کے اندر اختلاف نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ بات کر کے اپنی جگہ سے مکر کیسے سکتا ہے؟ تو رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میرا جو کلام ہے وہ اس میں آپ کو اختلاف نہیں ملے گا۔ اگر یہ کسی اور کا کلام ہوتا ہے، جب بندوں کی باتیں ہوتی ہیں نا، وہ ان کو ایک بات کر کے مکرنا پڑتا ہے۔ سائنسدان بھی ایسے ہی کرتے ہیں، ایک تھیوری دیتے ہیں، اس کے بعد ان کو جو ہے وہ بعض اوقات نئی باتیں پتہ چلتی ہیں، انہیں اپنی ہی بات سے پھر جانا پڑتا ہے۔ لیکن قرآن پاک کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ قرآن پاک نے جو ایک بات کی ہے وہ اس سے پھرتا نہیں ہے، کیونکہ یہ کلام حق ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو وہ غلط بات کو ہوتی ہی نہیں ہے جو اس کو بعد میں بدلنا پڑے۔ تو یہ آخر پھر کیا چکر ہے کہ یہ بات بھی موجود ہے، یہ بات بھی موجود ہے۔ تو اس نقطے کو آپ ذرا سمجھ لیں تاکہ یہ جو فتنہ ہے نا یہ ختم ہو جائے اور یہ مسئلہ جو ہے یہ حل ہو جائے، اور کل کو لوگوں کے ایمان اس وجہ سے خراب نہ ہو۔ دشمن ہے وہ فائدہ اٹھانے والے کہ جن کا دینی علم درست نہیں ہے، دنیاوی علم ان کا درست ہے، تو وہ اپنے دنیاوی علم سے فائدہ اٹھا کے لوگوں کو دین سکھانے شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اپنا دین بھی پھر بیچ میں جو ہے وہ گھسا دیتے ہیں آپ کے دماغوں میں۔ تو ایسے لوگوں کو فائدہ نہ اٹھانے دیں اور آپ اس نقطے کو سمجھ لیں۔ خاص طور پر علماء حضرات انشاءاللہ میری اس بات کو زیادہ اچھے سے پک کر لیں گے۔ وہ یہ کیونکہ ان کے پاس علم کلام زیادہ ہے۔ دیکھیں میں ایک جملہ بول رہا ہوں، میرے فادر کی 35 ایکڑ پنجاب میں زمین ہے۔ اس زمین سے کیا مراد ہے؟ اور اس زمین سے کیا مراد ہے؟ چاند زمین کے گرد گردش کرتا ہے۔ یہ دونوں جگہ لفظ زمین آ رہا ہے، لیکن یہ دونوں زمینیں مختلف ہیں۔ ایک زمین بہت چھوٹا سا ٹکڑا ہے اور ایک زمین پورا پلینٹ ہے۔ تو کہیں پر اللہ تعالیٰ نے زمین کے سیگمنٹ کی بات کی ہے، ٹکڑے کی بات کی ہے، ایک پیس آف لینڈ کی بات کی ہے، ایک کانٹیننٹ کی بات کی ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو ساکن کیا ہے، کیونکہ جب زمین بن رہی تھی تو یہ ابھی بھی لاوا کے اوپر تیر رہی ہے زمین۔ تو ہم پیاز کے چھلکے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جس کو ہم کرسٹ کہتے ہیں، اور نیچے جو ہے وہ اوشین ہے پورا لاوے کا۔ اور آپ یہ بات جانتے ہیں زمین جب پھٹتی ہے، پہاڑ پھٹتے ہیں تو اندر سے کیا نکلتا ہے، یہ کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ تو وہ جو ہے اس لاوے کے اوپر زمین جو ہے وہ ہلتی تھی، شیک کرتی تھی، اس کے سیگمنٹس شیک کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فٹ بال کے پیسز کی طرح ان کو جوائن کیا اور پہاڑوں کو کریٹ کر کے جو ہے وہ ایک طرح کی سلائی لگا دی، جیسے آپ ٹینٹوں کو جوڑتے ہیں اور قلعے اور میخیں لگا کے رسیوں کو باندھ کے آپ ٹینٹوں کو جوائن کر دیتے ہیں۔ تو ان سیگمنٹس کو اللہ تعالیٰ نے ساکن کر دیا، ٹھیک؟ لیکن آپ اس کو بھی زمین ہی کہیں گے نا، کہنے کو تو وہ بھی ارض ہی ہے۔ تو جب خدا پورے پلینٹ کی بات کرتا ہے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کلن فی فلک یسبحون، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ گردش کر رہے ہیں۔ نہ زمین فلیٹ ہے، زمین فلیٹ ہوتی تو امریکہ میں اور پاکستان میں ایک ساتھ دن ہونا چاہیے تھا۔ یہ میرا ہاتھ فلیٹ ہے نا، آپ دیکھیں سب پہ روشنی ہے نا، دن کا ٹائم ہے، سب پہ اندھیرا ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے آدھے پہ دن اور آدھے پہ وہ اوپر جب سورج چمک رہا ہے
تو ایک ساتھ ہی دن ہوگا، ایک ساتھ رات ہوگی. آپ ابھی فون کر کے معلوم کر لیں، اگر آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں اور میری ویڈیو دن میں دیکھ رہے ہیں، آپ کسی امریکن سے فیس بک پہ یا کسی طرح آپ رابطہ کر لیں، ٹھیک ہے، آپ کو وہ بتائیں گے کہ ابھی رات ہے. آپ رات کے ٹائم سن رہے ہیں تو آپ کو وہاں دن ملے گا. میرا دوست یورپ میں رہتا ہے تو میری اس سے بات ہوتی ہے، مجھے رات کے ٹائم کرنی پڑتی ہے کیونکہ رات کے ٹائم وہاں دن ہوتا ہے. لیکن خیر، اس سے یہ نہیں کوئی بندہ اگر سائنسی عقیدہ غلط ہونے سے دینی عقیدہ غلط نہیں ہو جاتا، ٹھیک ہے. سائنسی بات کے غلط ہو جانے سے دینی معاملہ غلط نہیں ہو جاتا، نہ کسی عالم دین کی عزت کم ہوتی ہے اس بات سے. بڑی بڑی ہستیوں نے یہ غلطیاں کی ہیں، اس میں میں سمجھتا ہوں. لیکن ہمیں یہ جو مومن اپنے دور کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن ہمیشہ اپنے دور کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے. تو یہ جو جدید علوم ہیں ان کے ساتھ ہمیں ہم آہنگ ہونا چاہیے. قرآن پاک میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر آپ اپنی بات منوانے کی خاطر اگر آپ قرآن پاک کو اختلاف کے اوپر لے آئیں گے، آپ یاد رکھیے گا آپ اللہ تعالیٰ کو ناراض کریں گے. اللہ کے کلام میں مختلف بات نہیں لکھی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے وہ حق بات کی ہے. آپ اس بات کو سمجھیں کہ وہاں کیا معنی ہے اور یہاں کیا معنی ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کو پتہ ہے اسپیس اسٹیشن میں انسانوں کا آنا جانا شروع ہو گیا، وہاں لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں زمین کی گردش کی. آدھے پہ اندھیرا ہے، آدھے پہ جو ہے وہ دن ہے، گردش کر رہی ہے، دن رات بدلتا ہوا دکھ رہا ہے نیچے. کیوں آپ ایسی بات کر رہے ہیں کہ کل کو جو ہے وہ لوگ قرآن کو غلط سمجھنے شروع کر دیں؟ حالانکہ قرآن نے اختلاف والی بات ہی نہیں کی. قرآن نے دونوں نقطے جو آپ زمین پہ دیکھ رہے ہیں نا، اور آپ زمین کو آپ کو فلیٹ بھی نظر آ رہی ہے اور ساکن بھی نظر آ رہی ہے، قرآن نے اس ویو کو بھی بتایا اور اس ویو کو بھی بتایا جو آپ کو 14 صدیوں میں آپ کو نہیں ویو ملا. قرآن نے وہ ویو بھی آپ کو بتا دیا. تو آپ ایسا نہ کریں کہ اپنی پسند کی بات لے لیں اور جو آپ کو پسند نہیں ہے بات آپ اس کو چھوڑ دیں. اس طرح نہ کریں. یہ یہودیوں کا طریقہ تھا. اس پہ لڑیں نا. عوام الناس جو ہے وہ ان کو دوسروں کے ہاتھ میں آپ دے رہے ہیں. جن کے سائنسی عقیدے درست ہیں اور دینی عقیدے خراب ہیں ان کے حال پہ آپ چھوڑ رہے ہیں. تو پلیز ڈونٹ ڈو دس. اور نہ ہی جو ہے وہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے. ایسی کوئی قرآن پاک میں آیت نہیں ہے کہ سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے. سب کی گردش کی بات کی گئی ہے. اور یاد رکھیے کبھی بھاری چیز ہلکی کی چیز کے گرد نہیں گھوم سکتی. ایک چھوٹا بچہ اپنے باپ کو پکڑ کے نہیں گھما سکتا جیسے بچے کھیلتے ہیں اور گھماتے ہیں. زمین سورج کے مقابلے میں اس کی حیثیت ایک چوہے جتنی ہے، ٹھیک، 10 لاکھ گنا چھوٹی ہے. کیا ایک چوہا ہاتھی کی سونڈ پکڑ کے گھما سکتا ہے اس کو؟ تو ایسا نہیں ہے. تو یہ بالکل باتیں جو ہے وہ اسٹیبلشڈ فیکٹ ہیں. یہ اصل میں دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں. ہمیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے. جس طرح قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ آیات پر مشتمل ہے، اسی طرح یہ سارا جہان اللہ تعالیٰ کی آیات پر مشتمل ہے. یہ جو دن اور رات ہے نا آپ کے سامنے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنی دفعہ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اس کو اللہ تعالیٰ نے اب آیات کہا ہے. نہ ان آیاتوں کا انکار کریں نہ ان آیاتوں کا انکار کریں. اس روش کو اپنی ٹھیک کریں. یہ اپنی بات پہ اڑ جانا اور جو ہے اپنی انا کو ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ قرآن کی جو ایک انٹیکٹ بات ہے، ایک انٹیکٹ فیکٹ ہے، ایک کنسولیڈیٹ، ایک مستحکم جو ہے وہ قرآن پاک کے ویوز ہیں، ان کو توڑ کے اپنا مرضی کا ٹکڑا نکال لینا. دیٹس ناٹ اے گڈ ایٹیٹیوڈ ٹورڈ ریلیجن, toward knowledge. So beware, save your faith and your viewers as well. اپنا ایمان بچاؤ اور اپنے ویورز کا بھی ایمان بچاؤ. سبحان رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.